علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے اردو کے لیکچر نمبر 13 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اور وہ کیسے انسان تھے۔ پیارے بچوں، ہم آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی بک پیج نمبر 21 کے اوپر آپ کا یہ سبق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ جی تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر مشکل موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت شریف اور سچے انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ بولتے اور اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو برے کاموں سے سخت نفرت تھی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے پڑھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو برے کاموں سے سخت نفرت تھی۔ برے کام یعنی کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور اسی لیے آپ نہ یہ کام خود کرتے تھے اور نہ ہی ان کاموں کو پسند کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کو ان کاموں سے سخت نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ راستے میں کہیں جا رہے ہوتے تھے تو آپ کو بچے نظر آتے راستے میں جاتے ہوئے، تو آپ ان کو پیار کرتے، ان کو سلام کرتے اور ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ جی پیارے بچوں، جی اور عام مسلمانوں کی سی خوراک کھاتے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ نے آسائشات بھری زندگی نہیں گزاری، بلکہ آپ سادہ لباس پہنتے تھے جو کہ بالکل سادہ ہوتا اور سادہ خوراک ہی کھاتے۔ بے شک آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے زندگی عام مسلمانوں کی طرح ہی گزاری۔ کوئی آسائش، کوئی آرام آپ کے پاس نہیں تھا۔ خود اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دیتے تھے، اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے، نہ صرف خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے بلکہ لوگوں کے کام بھی کرتے۔ خلیفہ بننے سے پہلے بھی آپ رضی اللہ عنہ بیواؤں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ خلیفہ نہیں تھے، جب آپ ایک عام انسان تھے، تب بھی آپ بیواؤں یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر نہیں تھے، وفات پا چکے تھے، اور یتیم وہ جن کے باپ نہیں تھے، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، ان کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کی ہر طرح سے مدد کرتے، ان کی مالی مدد کرتے، ان کی بکریاں چراتے اور ان کا دودھ دوہتے تھے، یعنی ان کے بکریاں چراتے، ان کی بکریوں کو چراگاہوں میں لے جاتے، وہاں جا کے ان کو چراتے اور ان کا دودھ دوہتے تھے، ان کے جانوروں کا دودھ تک دوہتے تھے۔ یہ کام آپ بیواؤں اور یتیموں کے کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو ایک یتیم لڑکی نے افسوس سے کہا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ تو جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک یتیم بچی، یعنی ایک ایسی بچی جس کے والد نہیں تھے، تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اب تو آپ بڑے آدمی بن گئے ہیں، اب تو آپ ہماری مدد نہیں کریں گے، اب تو آپ جو ہیں اب ہمارے کام کون کرے گا؟ یعنی جس طرح سے آپ پہلے ہماری مدد کرتے تھے، اب اس طرح سے ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں خلیفہ بننے کے
بعد بھی ہمیشہ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، بے شک میں خلیفہ بن گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں لوگوں کی خدمت ایسے ہی کروں گا جیسے اب کرتا ہوں، اور تمہاری بکریوں کا دودھ بھی دوہوں گا، اور تمہاری بکریوں کا بھی ایسے ہی دودھ جو ہے وہ دوہوں گا جیسے پہلے ہوتا تھا، تو مجھ میں کوئی فرق اب آپ کو محسوس نہیں ہوگا، بے شک میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی ریڈنگ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھائی جو آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کیسے انسان تھے۔ آپ نہایت سادہ انسان تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ہمیشہ اپنے گھر کے کام خود کرتے، نہ صرف اپنے گھر کے کام کرتے بلکہ لوگوں کے بھی کام کرتے تھے، اور آپ بیواؤں اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم نے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کیسے انسان تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آپ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس بات پر سب سے پہلے یقین کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حرف بحرف سچ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اور آپ کے سچے دوست تھے۔ ہر مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان نبوت کے بعد مشکلات آئیں اور لوگوں نے آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی دیا تھا۔ تو اس طرح ہر مشکل میں نبی پاک کا ساتھ دینے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ نہایت شریف اور سچے انسان، آپ رضی اللہ عنہ نہایت شریف اور سچے انسان، سچ بولنے والے انسان، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق یعنی کہ سچا کا لقب دیا تھا۔ صدیق کے معنی ہے سچا، یعنی ایسا انسان جو ہمیشہ سچ بولے، جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں آپ نے وقت گزارا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ ہم نے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کیسے انسان تھے اور آپ کس طرح سے دوسروں کے کام آتے تھے۔ بے شک آپ خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے سے پہلے آپ نے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے ویسے ہی لوگوں کا خیال رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا جاری رکھا۔ یہ نہیں کیا، غرور نہیں کیا کہ اب تو میں خلیفہ بن گیا ہوں، اب کیوں میں لوگوں کی خدمت کروں، بلکہ لوگوں کو میری خدمت کرنی چاہیے، ایسا آپ نے نہیں سوچا، بلکہ آپ نے اور زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کیسے انسان ہیں۔ تو اب آپ پیپر سالونگ میں کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے لیے بیسٹ آف لک، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔